تب اگر زیادہ نیت ہے تو پھر وہاں پہنچ کر وہ قصر نہیں کرے گا بلکہ وہ مقیم کہلائے گا، تو اب مسافر نہیں رہے گا۔ جیسے یہاں سے ممبئی کوئی جا رہا ہے، اب وہاں اس کو 1 مہینہ ٹھہرنے کی نیت ہے، تو وہاں جا کے وہ نماز قصر نہیں کرے گا، اگرچہ 92 کلومیٹر کے فاصلے پر چلا گیا ہے وہ، کیونکہ وہ 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہاں نمازیں پوری ہی پڑھے گا، وہ قصر نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہو گیا یہ۔ نیت سے کوئی شخص مسافر نہیں ہوتا۔ یہاں سے اگر کوئی نیت کر لے کہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد یا 1 گھنٹے بعد یا کل ممبئی جاؤں گا، تو صرف نیت کر لی، مسافر نہیں ہوگا۔ اپنے علاقے سے باہر نکلنا پڑے گا تب مسافر بنے گا بندہ۔ ٹھیک ہے، صرف نیت کرنے سے مسافر نہیں ہوگا۔ اچھا یہ سن لیجیے کہ کسی بھی کام سے وہ جائے گا مسافر ہی کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ اچھے کام کے لیے ثواب کے لیے جائے گا تو مسافر ہے، گناہ کے لیے جائے گا تو یہ مسافر نہیں کہلائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب اجمیر معلیٰ کی بات سن لیجیے، آپ کہیں گے کہ ہر جمعہ کو ممبئی کرتے ہیں، کوئی شخص اجمیر کو گیا غریب نواز کے دربار میں فیض حاصل کرنے کے لیے، 2 شخص گئے ہیں، ایک شخص غریب نواز کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے گیا ہے، وہ بھی مسافر کہلائے گا، اور معاذ اللہ اگر کوئی شخص وہاں فلم دیکھنے گیا ہے تب بھی مسافر ہی کہلائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہت سارے لوگ جاتے ہیں تو ایسا کہ نیک کام کے لیے گیا ہو تب بھی مسافر، اور فلم دیکھنے کے لیے یا گناہ کرنے کے ارادے سے گیا ہو تب بھی وہ مسافر ہی کہلائے گا، نماز کو قصر ہی کرے گا، اس میں جائز ناجائز کام کی کوئی قید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا۔ دوسری ایک بات، وہاں پہنچیں گے ہم، نماز کو قصر کریں گے، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو نماز جماعت کے ساتھ مل جاتی ہے مسجد میں، جس علاقے میں گئے ہیں وہاں نماز ہمیں مل جاتی ہے، مولانا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اب اگر ہم وہاں کے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو 4 رکعت ہی پڑھیں گے۔ امام کے پیچھے اگر ہم پڑھیں گے وہاں کے تو 4 رکعت ہی پڑھیں گے، چونکہ امام پر 4 فرض ہیں وہاں کے، ان کی ابتدا ہم نے کر لی تو ہم پر بھی 4 فرض ہو گئے، ہم بھی 4 ہی نماز فرض ادا کریں گے۔ تنہا پڑھیں گے تب 2 پڑھیں گے، قصر کریں گے، سمجھے؟ اچھا، اب یہاں سے ہم 5-7 لوگ مل کر سفر پر نکلے تھے، جماعت چھوٹ گئی، ہم تنہا نماز پڑھیں گے تو 2 پڑھیں گے 4 والے کو، یا پھر ہمارے 4-5 لوگوں کے اندر سے کوئی ایک امام بن گیا، وہ نماز پڑھائے گا اور ہم سب پیچھے کھڑے رہیں گے تب بھی 2 ہی پڑھیں گے، کیونکہ امام بھی مسافر ہے، ہمارا ساتھی ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں کا امام ہے، اس علاقے کا ہے، مسافر نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑھیں گے تو 4 پڑھیں گے، لیکن ہم تنہا پڑھیں گے تو 2 پڑھیں گے، اور مسافر امام کے پیچھے پڑھیں گے تب بھی 2 پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا کوئی شخص سفر کے اوپر گیا، وہ امام بنا، اور پیچھے مقتدی وہ لوگ کھڑے ہیں جو اس علاقے میں رہنے والے ہیں، مسافر نہیں ہیں، تو اب یہاں پر امام کے اوپر لازم ہے، پہلے تو یہ ہے کہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہاں کے مقیم شخص کو ہی امام بنایا جائے تاکہ یہ مسئلہ ہی کھڑا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن بالفرض کوئی مسافر امام بنا اور اس کے پیچھے اس علاقے میں رہنے والے لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو امام کو چاہیے کہ پہلے اعلان کر دے کہ مجھ پر 2 ہی رکعت فرض ہے، بھلے ظہر کی رکعت نماز پڑھا رہا ہوں، مجھ پر 2 ہی رکعت ہے، میں 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دوں گا، جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں، جو شخص مسافر نہیں ہے، وہ پھر کھڑے ہو جائیں گے، امام سلام پھیرے گا 2 پر، تو اس علاقے پر رہنے والوں پر تو 4 رکعت فرض ہے، تو امام سلام پھیرے گا تو وہاں کے رہنے والے پھر سلام نہیں پھیریں گے بلکہ کھڑے ہو جائیں گے اور خود سے اپنی 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو دین کے مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔